اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سلمان فاروق آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے چینل سیکنگ ریئلٹی سے۔ ناظرین، ایک جملہ ہے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اسے اللہ کا ڈر نہیں ہے یا اسے اللہ کا خوف نہیں ہے۔ یہاں ایک بات ہوتی ہے کہ کیا جن سے ہم دل سے محبت کرتے ہیں ان کا دل میں خوف ہونا لازمی ہے یا پھر ہم احتراماً اس طرح کرتے ہیں؟ اس بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ بھی یہی ہے، جس میں ہم بات کریں گے کہ خوف اور احترام میں کیا فرق ہے، یا خوف اور احترام کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر سلمان راجہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت؟ اللہ کا کرم۔ سر، سب سے پہلے تو فرمائیے کہ خوف کیا ہے اور کیا انسان کو خوف زدہ ہونا چاہیے؟ دوسری ایک چیز، جیسے میں نے بتایا شروع میں بھی، کہ کوئی انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے یا اس کے لیے احساسات رکھتا ہے اپنے دل میں، تو اگر وہ ان سے ڈرتا ہے تو کیا یہ ڈرنا بھی لازمی ہے یا یہ احترام کی علامت ہے؟ اس پہ ذرا بتائیے۔ آپ نے اچھا ٹاپک چوز کیا سلمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے نزدیک بہترین کلام قرآن پاک ہے اور بہترین انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو آپ نے ٹاپک چوز کیا، یہ بڑا عام معاشرے میں لوگوں کو کنفیوز دیکھتے ہیں اس دونوں لفظ کو لے کر۔ تو خوف پہ بات کرنا پہلے تو سب سے ضروری ہے، اس پہ بات کی لیتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم بہت ٹو دا پوائنٹ بات کریں تو خوف ڈائریکٹلی کوریلیٹڈ ہے، یعنی کہ بنیادی طور پر اس کا بہت ڈائریکٹ تعلق ہے لا علمی سے۔ آپ زندگی کے کسی بھی معاملے کو لے کر اگر خوف میں ہیں، اس کا مطلب آپ اس معاملے کو لے کر لا علم ہیں۔ جتنے آپ لا علم ہیں اتنا ہی آپ کے اوپر خوف طاری ہو۔ مثال کے طور پر آپ کو نہیں علم یا آپ کی نالج میں نہیں ہے کہ آپ کے 2 قدم پہ آگے کھڈا ہے یا کیا ہے۔ جب آپ کو نہیں پتہ، انسرٹن ہے، تو آپ کے اندر 10 ڈاؤٹ آئیں گے اور آپ خوف میں آئیں گے کہ میں آگے قدم رکھوں یا نہ رکھوں۔ آپ ایگزام دیتے ہیں، آپ نے پڑھا نہیں، آپ کی نالج نہیں ہے، تو کوئی کوشچن آئے گا، آپ کو خوف آ رہا ہوگا اس کا کہ یہ کوشچن نہ آ جائے جو میں نے نہیں پڑھا ہے۔ اور اس طرح کی دسیوں مثال ہم لے سکتے ہیں ہر چیز سے لے کر، کہ جس چیز کو لے کر آپ لا علم ہوتے ہیں، اس چیز کو لے کر جتنی لا علمی ہوتی ہے اتنا خوف ایگزیکٹلی آپ کے وجود میں، آپ کے عقل میں آتا ہے۔ تو یہ تو رہی خوف کی تعریف کہ خوف ہوتا کیا ہے۔ ہر وہ انسان جو جتنا علم رکھتا ہوگا اتنا اس کا خوف دور ہو جائے۔ ہر وہ کام جو آپ بڑا آسانی کر سکتے ہیں وہ اس لیے کر لیتے ہیں کہ آپ وہ کام کر کر کے، پریکٹس کر کر کے اس کے علم حاصل کر چکے ہوتے ہیں، اس پہ پرفیکشن حاصل کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو وہ کام کرنے پہ خوف نہیں آ رہا ہوتا۔ چاہے اس میں 1% بھی آپ کی لا علمی ہے تو وہ 1% خوف بن کے سامنے آئے گا۔ اب رہی بات آپ کی کہ انسان کو خوف زدہ ہونا چاہیے، بہرحال میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انسان کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے تو ایک قانون بیان کر دیا کہ جو انسان لا علم ہوگا وہ اتنا خوف زدہ ہوگا۔ تو ہم سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ میں خوف کو کیسے ختم کروں، تو اس کا بھی ہم جواب دے دیتے ہیں۔ خوف کو ختم کرنے کا ایک اور بہترین طریقہ یہی ہے، جو عالمی طریقہ ہے، کہ آپ اپنے علم کو بلند کریں، اپنے شعور کو بلند کریں، اپنی ذات کو بلند کریں۔ اور علم سے متعلق یہاں پہ وہ علم نہیں جو عام فہم میں لوگ علم سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے ہماری وہ ویڈیو دیکھیں جس میں ہم نے علم پہ بات کی ہے، تو ہم نے اس میں بیان کیا ہے کہ علم ہے کیا، جس میں علم وہ جو آپ کی وجود، آپ کے وجود کا احساس، اپنے وجود کی حقیقت آپ تک پہنچاتے ہیں، اپنے وجود کی جانکاری یا علم آپ کو دے دے، اور اس کو بلند کرتے کرتے آپ عالمی شعور تک پہنچ جائیں، باشعور انسان میں۔ تو علم، خوف کا بہترین اور واحد علاج یہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں، اور جو علم ہے اس کی روشنی میں آپ کا خوف ختم ہوتا جائے گا۔ اب دوسری بات، خوف اور احترام میں کیا فرق ہے؟ تو احترام کیا ہے، پہلے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ احترام کی جو فلسفیانہ معنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ذات سے اتنی محبت کرنے لگیں، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ کوئی کانسیپٹ ہے، چاہے وہ کتاب ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے، کوئی ہستی ہے، اس سے آپ اتنی محبت کرنے لگیں کہ آپ کو یہ فیلنگ ہو کہ میں جتنی اس سے میں محبت کرتا ہوں، جو جتنی وہ چیز یا شخصیت مجھے محبوب ہے، اس شخصیت کو گرہ نہ گزرے کوئی بات، تکلیف نہ پہنچے، یا اس کو پسند نہ ہے یہ بات، کہ کسی بھی طریقے سے میرا کوئی عمل، میری کوئی بات اس کو تکلیف دے، تو آپ اس چیز کی احتیاط میں اس کا احترام کرتے ہو۔ فرض کریں آپ کسی بڑے کا ادب کرتے ہو، تو آپ اس کے خوف میں اس کے لیے اس کو اٹھ کے پانی نہیں پلاتے ہو، کیونکہ آپ اس شخص کو اتنا درجہ یا رتبہ دیتے ہو، اس کو اتنا پیار کرتے ہو، اس سے اتنا عشق کرتے ہو
کہ اس کے عشق میں آپ اپنے اوپر بھی تکلیف لینے کو تیار ہو. تو یہ ہے احترام کی صحیح ڈیفینیشن. تو اس میں خوف کا تو کوئی عنصر نہیں ہے. لیکن لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم کسی کا ادب یا احترام کرتے ہیں تو ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے. ہاں اس شخصیت کے اندر اگر کوئی جلال پایا جاتا ہے, آپ اس سے عشق تو کرتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی تو وہ شخص جلال میں آ جائے گا. جیسے اللہ پاک کی ذات ہے, وہ قدرت رکھنے والی ذات ہے اور جلال رکھنے والی ذات ہے. تو آپ کوئی ایسا عمل کریں جس سے اللہ کا جلال جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے یا وہ زیر اثر آ جائیں آپ اس کے, تو آپ کو اس سے خوف آنا چاہیے. تو خوف اللہ کی ذات سے آنا چاہیے. اور کس حد تک آنا چاہیے ہم نے بتا دیا کہ آپ کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جس سے اللہ کا جلال آ جائے گا, تو وہ آپ کو پھر خوف کرنا چاہیے. کیونکہ ڈرتا ہے انسان جلال سے, کیونکہ آپ لا علم ہیں. جیسے ہم نے بتایا, آپ کو نہیں پتا کہ کن قوانین سے اللہ کا جلال ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے. تو جتنا آپ لا علم ہیں اتنا آپ خوف کھائیں گے. لیکن جس دن آپ کو اللہ نے وہ علم عطا کر دیا یا آپ کی شخصیت اتنی بلند ہو گئی, باشعور ہو گئی کہ آپ کو اللہ کے ان تمام قوانین کا پتہ چل گیا جس سے اللہ کا جلال, تو آپ خوف آپ کے اندر سے جاتا رہے گا. ہاں, اس کے برعکس آپ اللہ کا احترام کرتے ہیں کیونکہ آپ اللہ سے عشق کرتے ہیں, یا اللہ کے محبوب سے آپ عشق کرتے ہیں تو آپ اس کا احترام کرتے ہیں. تو جہاں بھی احترام کا لفظ آتا ہے وہاں پہ ادب, عشق اور احترام تینوں ساتھ ساتھ چلے آتے ہیں. تو گویا احترام کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ ادب اور عشق سے ہے, اور خوف کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ لا علمی سے ہے. جیسے جیسے آپ کی لا علمی دور ہوتی جائے گی آپ کا خوف جاتا رہے گا, اور جیسے آپ کا عشق بڑھتا جائے گا تو آپ کا ادب اور احترام بھی اس چیز سے ریلیٹڈ یا اس ہستی سے, اس شخصیت سے ریلیٹڈ بڑھتا چلا جائے گا. اب لوگ کنفیوز یہ رہتے ہیں کہ جی مجھے خوف آتا ہے فلاں چیز سے, تو وہ غور کر کے تعین کر لیں ان کو خوف اس لیے آ رہا ہوگا کیونکہ وہ لا علم ہے. اور اگر کسی سے وہ اتنا پیار کرتے ہیں, عشق کرتے ہیں, کسی ہستی سے, کسی چیز سے, کسی کانسیپٹ سے, کسی کتاب سے, جیسے دینی کتاب ہوتی ہے ہمارے نزدیک قرآن پاک ہے, وہ قابل احترام ہے کیونکہ ہم اس قرآن پاک کا احترام کرتے ہیں, کیونکہ ہم اس کا ادب کرتے ہیں. اور ادب ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی ہستی سے بہت پیار ہے, بہت عشق ہے, کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو ایک مسلمان کا صحیح معنوں میں قرآن پاک کے لیے احترام بھی اس لیے اور ادب بھی اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ وہ اللہ سے عشق کرے. اور یہی مومن کی نشانی ہے, یہی کہہ لیجیے صاحب علم اور کامل مسلمان کی نشانی ہے. اور وہ میجورٹی مسلمان جو عشق تو کرتے ہیں اللہ سے لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے کے جلال سے ڈرتے ہیں, خوف کرتے ہیں, کیونکہ وہ لا علم ہے, ان کی نالج میں کمی ہے, ان کو وہ علوم نہیں, ان کو وہ علم نہیں ہے اللہ کے معاملات کا, قوانین کا. تو وہ خوف میں رہتے ہیں, اللہ سے ڈرتے بھی اور بجا ڈرتے ہیں, صحیح ڈرتے ہیں. لیکن یہ تعین ہماری اس گفتگو کے بعد اب ان لوگوں کو ہو جانا چاہیے کہ خوف کی لمیٹیشن یا خوف کا زمرہ کہاں آتا ہے اور ادب اور احترام کا زمرہ کہاں آتا ہے. یہ تمیز کر کے معاملات کو آگے لے کے چلیں تو امید ہے اللہ پاک جو ہے وہ آسانی فرمائے گا اور لوگوں کی گمراہی دور ہوگی. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. ناظرین, عنوان سے متعلق ہم نے کوشش کی کہ گمراہی کو دور کرنے کی کوشش کریں, اور جیسے پروفیسر صاحب نے بھی سمجھایا کہ خوف سے اگر نکلنا ہے تو اپنے علم کو بڑھائیے. جیسے جیسے علم آپ کا بلند ہوتا جائے گا تو خوف خود بخود جو ہے وہ غائب ہوتا جائے گا. حقیقتوں کا سفر جاری ہے ناظرین. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے. ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے. ویڈیو کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن پہ کلک کیجیے. آنے والی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.